لا إله إلا الله اللهم صل على وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وهذه دعوتك والصلاة القائمة آت محمد هذا إلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا ایک کے بعد ایک آزمائش پے در پہ پریشانیاں پے در پہ بیماریاں ایک کے بعد ایک مصائب اس وقت ہمارے درمیان آ رہے ہیں کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی معیشت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی دنیا میں پھیلے ہوئے ایک وائرس کی وجہ سے پریشان ہے معمولات زندگی پچھلے 3.5-4 مہینوں میں پوری دنیا کی مفلوج ہو کے رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے برابر وائرس بھیج کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بادشاہ میں تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کچھ نہیں، تم جتنی بھی ترقی کر لو، جتنی بھی جدت اختیار کر لو،
ٹیکنالوجی میں جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، حقیقی بادشاہ میں تم بے بس ہو، تم محتاج ہو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ایک ذرے کے برابر وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو روک کے رکھ دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت میرے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب تنگ دست ہو۔ شہنشاہ وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، زبردستوں کا زبردست وہ ہے، تو لوٹ آؤ اس کی طرف۔ اگر ان بیماریوں نے، ان وباؤں نے، ان آزمائشوں نے، ان پریشانیوں نے ہمیں اللہ کی طرف نہیں پلٹا، ہمارا رخ 5 وقتہ باجماعت مساجد کی طرف نہیں کیا، تو پھر میں اور آپ خود ہی سوچ لیں کہ میرا اور آپ کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان پے در پہ آزمائشوں، بیماریوں، وائرس، وبائیں، معیشت کی تنگی، پریشانی، مہنگائی، گرمی کا زور، طوفان، فصلیں تباہ، اس میں ایک حقیقی مومن کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں سے کیسے وہ چھٹکارا پائے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ شریعت، دین، اسلام، پیغمبر، اللہ، قرآن، حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کس طرح ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ تلاوت قرآن بھی ہے، وہ صبح شام کے اذکار بھی ہیں، وہ چلتے پھرتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی ہے، وہ گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی دعاؤں کی پابندی بھی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعاؤں کی پابندی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان پریشانیوں، بیماریوں، وباؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اس میں خصوصی چیز جو مومن کا ہتھیار ہے، جو مومن کا ہتھیار ہے، مؤثر ترین ہتھیار، اور جس ہتھیار کو پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور قید میں اللہ کے انبیاء استعمال کرتے رہے، پیغمبر استعمال کرتے رہے، اور پیغمبر کے بعد ان کے جانثار صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ استعمال کرتے رہے اس ہتھیار کو، ان پریشانیوں، ان بیماریوں، ان مصیبتوں میں۔ اور وہ ہتھیار دعا، دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، پشیمانی کے، شرمندگی کے آنسو بہا کر، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور سستیوں پہ نادم ہو کر، رات کے آخری پہر اٹھ کر، ہر فرض نماز کے بعد، بارش کے دوران اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نجات دینے والا تو ہے، اللہ بیماریوں سے شفا دینے والا تو ہے، یا اللہ تنگ دستیوں سے آسانیوں کی طرف نکالنے والا تو ہے۔ توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین ہونا، اگر یقین، ایک تو ہے آپ کے پاس علم کہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ علم ہے کہ اللہ سے سوال کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر یقین ہے کہ نوازنے والا، دینے والا وہی ہے، میری کشتی کو پار لگانے والا وہی ہے، یقین کے ساتھ جب آپ مانگیں گے، آپ اللہ رب العالمین کے لاتعداد خزانوں کو اپنے ارد گرد دیکھیں گے۔ اور اس لیے کہنے والے نے کہا کہ
علم رکھنے والوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والوں سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، جو امید رکھتے ہیں، بھروسہ کامل اکمل مکمل، نوازنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ دنیا والے، ہر مخلوق اسباب کی محتاج ہے، لیکن وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو کسی سبب کا، وجہ کا، اسباب کا محتاج نہیں، تو جب چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ ان بیماریوں پریشانیوں سے، یا اللہ گھروں میں یہ مصیبتیں، یا اللہ کاروبار میں یہ تنگ دستیاں، یا اللہ یہ پریشانیاں، یا اللہ شہر میں، ملک پہ، یا اللہ یہ ساری چیزیں اس سے نکالنے والا تو ہے، یا اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکال۔ مؤثر ترین ہتھیار اس دور میں، اس وقت حالات حاضرہ میں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعا کرنا ہے، یقین کے ساتھ۔ مشہور آیات قرآن کریم کے علماء کرام سے سنتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے سوال کرتے ہیں کہاں ہوں، کہہ دو قریب ہوں۔ ان کو بتا دو کتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سن کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ مانگو تو صحیح، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا مانگو گے اللہ اتنا عطا کرے گا، حتیٰ کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ جمی کائنات، یہ ساری مخلوقات جو اس وقت موجود ہیں، جو چلی گئی اور جو آنے والے ہیں، وہ سب ایک میدان میں جمع ہو اور یہ مجھ سے مانگنا شروع کریں، مجھ سے مانگنا شروع کریں، میں ان کو دینا شروع کروں، یہ مانگتے رہیں میں دیتا رہوں، یہ مانگتے رہیں میں دیتا رہوں، یہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یقین کے ساتھ مانگیے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے کہ انہوں نے کس طرز سے، کس انداز سے پریشانیوں سے نجات مانگی، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ سے نجات مانگی۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیسے اپنی اولاد کو مانگا، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیے، آپ کو اللہ رب العالمین پر یقین بھی آپ کا کامل ہوگا اور آپ کو مانگنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا جب بھی مریم کے حجرے میں داخل ہوتے، دیکھتے کہ وہاں رزق موجود ہے، پھل موجود ہے کہ جن کا موسم نہیں ہے۔ وجد عندها رزقا قال یا مریم، مریم سے ان لک ھذا، مریم کہاں سے آئی؟ مریم کہتی قالت هو من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ مریم ان پھلوں کا تو ابھی موسم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، مریم کا جواب سنیے کہ اللہ رب العالمین پھل پیدا کرنے کے لیے موسموں کا محتاج تھوڑی، اللہ اسباب کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ وجہ کا محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ پھل پیدا کرنے کے لیے موسم کا محتاج نہیں ہے، وہ جس موسم میں چاہے، جس پھل کو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو دیکھا، صرف اشارتاً بیان کر رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، جانتے ہوں گے کہ اسی وقت اللہ رب العالمین سے لو لگائی، دعا کری اللہ سے، اللہ کو پکارا مصلی پہ کھڑے ہو کے، اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، یقین دیکھیے گا، اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل کھلانے پہ قادر ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، ہم کو ہمارا وارث دینے پر کیوں کر قادر نہیں ہو سکتا؟ اللہ جب تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ جب تو سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، اللہ وارث عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا، اللہ چاہے تو عطا کر دے، کمزور سے کمزور کو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرما دے، نہ چاہے تو صحت مند گبرو جوان کو بے اولاد رکھے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے۔
جب دیکھا نا اللہ نے کہ یہ زکریا ہمارا اس طرح ہمیں پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین نے وہیں جبریل کو حکم دے دیا، جبریل جاؤ، چلے جاؤ ہمارے پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ ہم سے اولاد مانگ رہا ہے۔ پیغمبر اللہ کا رسول یہ ہم سے اولاد مانگ رہا ہے، وارث مانگ رہا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ جو مانگ رہا ہے نا جس یقین کے ساتھ، یہ جو سوال کر رہا ہے نا جس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو دے سکتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ ہم محتاج ہیں، یہ جس اعتماد، بھروسے، توکل سے مانگ رہا ہے نا، اس کو کہنا کہ ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے، اولاد نرینہ عطا کریں گے، بیٹا عطا کریں گے، اور وہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ وہ نیکوکار ہوگا، وہ صالحین ہوگا، اس کا شمار نبیوں میں سے ہوگا، اور اس کا نام بھی اس روئے زمین پہ اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ نام بھی اللہ تجویز کر کے بھیج رہا ہے، یبشرک بیحییٰ، جاؤ زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یقین۔ اللہ سے مانگو، اللہ یہ بیماری آ گئی، اللہ میں دعا کرتا ہوں تو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، اللہ تنگ دستیوں سے، قیدیوں کو، یا اللہ تو نجات دینے والا ہے، ہر پریشانی اور مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ نکال دے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ سمندر کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیرا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا نگلنا، ہضم نہیں کرنا، یہ قیدی بنانا ہے، میں نے قید کرنا ہے، ہضم نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے، چبانا نہیں ہے، نگلنا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکیوں سے جس انداز سے اللہ کو پکارا، کیا لطف ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ آج بھی اندھیرے میں اٹھ کے کبھی پکارو اللہ کو، اندھیرے میں اٹھ کے لوگ سو رہے ہو، چین کی نیند، سکون کی نیند، اور تم اپنے رب سے التجائیں کرو، مناجات کرو، سوال کرو۔ وہ جو لطف ہے اندھیرے میں مانگنے کا، وہ جو لطف آیا ہوگا یونس علیہ السلام کو، اور یونس علیہ السلام تو پیغمبر ہیں۔ اگر کوئی اور شخص اگر کسی اور کو بھی پکارنے والا ہے نا، لیکن جب کسی ایسی مصیبت میں پھنسے گا اس کو اللہ ہی یاد آئے گا، اللہ تو ہی نکال سکتا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اس مچھلی کے پیٹ، سمندر کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے جو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اللہ اس اندھیرے میں، گھٹا توپ تاریکیوں میں، اللہ میں کہتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اس انداز سے بھی ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، پھر اللہ سے سوال کریں، اور یہ مانگنے کا طریقہ یہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ تو پاک ہے، اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، معاف کر دے، یا اللہ اس پریشانی سے، اس قید سے، اس اندھیروں سے، اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ یقین پیدا کر لو اپنے اندر، یہ اعتماد پیدا کر لو، بھروسہ اللہ پہ کہ اللہ تو نکال سکتا ہے اس پریشانیوں سے۔ اگر سارے دروازے یا اللہ اس وقت بند ہیں، لیکن اللہ تیرا در تو کھلا ہے، اللہ تیرا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اللہ وہ تو کھلا ہے، ہم تو سب سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نجات دی، اور آگے قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتا دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو اس طرح ہم سے آسانیاں مانگتا رہے گا قیامت تک، ہم اس کو آسانیاں ایسے ہی عطا کرتے رہیں گے۔ مانگو اللہ سے، سوال کرو، مؤثر ترین ہتھیار میرے پاس، آپ کے پاس موجود ہے، استعمال کرو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ سالہ سال، کسی حدیث کی کتب میں، تفسیر میں 12 سال، کسی میں 15، کسی میں 18۔ یہ جو کرنٹینہ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ایوب علیہ السلام نے گزارا تھا، آئسولیشن، یہ جو الگ کر دیا تھا بستی والوں نے، بستی سے نکال دیا تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کو،
اور ان کی بیوی کو بستی سے باہر وہ کتنے سال کرنٹینا میں آئسولیشن میں رہے ہیں، اور اس کرنٹینا میں کس کو پکارتے رہے ہیں، اس پریشانی میں، اس بیماری میں کس کو پکارتے رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین کو پکارتے رہے۔ اور حتیٰ کہ یہ دور بھی آیا کہ ان کی بیوی، تفسیر میں آتا ہے سیدہ رحمت، گھروں کے کام کر کے اپنا گھر چلا رہی ہیں، بیمار شوہر ہے، حتیٰ کہ شیطان انسانی بھید میں آ کر ان کو ورغلاتا ہے، سنا تیرا شوہر بیمار ہے؟ کہا جی بیمار ہے، کیا چاہتی ہو صحت مند ہو جائے؟ چاہتی ہیں، کیوں نہیں چاہتی؟ کہا پھر فلاں جانور کا خون اس کے جسم پہ تمہیں ذبح کر کے لگانا ہوگا، وہ صحیح ہو جائے۔ سیدہ رحمت نے سنا تو کہا میں یہ کر تو سکتی ہوں لیکن اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ اکبر! ان کے دو دوست ایوب علیہ السلام کے پرانے، انہوں نے بھی سیدنا ایوب علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ کہہ بیٹھے کہ نہ جانے ایوب سے معاذ اللہ کیا گناہ ہوا کہ جو اللہ نے اس کو اس مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیا، بیماری میں۔ یاد رکھیے، ہر مصیبت اور پریشانی اللہ کا عذاب نہیں ہوتی، بلکہ نیکوکاروں پہ آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے۔ کہ دیکھوں تو صحیح، جب صحت مند تھا، تندرست تھا تو بڑا مواحد تھا، بڑا توحید پرست تھا، اللہ کو پکارنے والا تھا۔ اگر آج میں نے اس کو بستر پہ لٹا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کا دھاگا، وہاں کی تعویذ اور وہاں کی چیزیں، وہاں کی مٹی اور وہاں کا تیل اور وہاں کی نمک لے کے تو نہیں بیٹھا؟ دیکھوں تو صحیح کہ اب اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، بیماریوں میں بھی اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، پریشانیوں میں بھی اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، مصیبتوں میں بھی اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا کرونا کا علاج ہے سورۃ البقرہ پڑھتے رہو، اس میں سے ایک بال نکلے گا، وہ بال پانی میں گھول کے پی لو، اس کا علاج۔ ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف۔ یہ شریعت ٹھیک ہے، وائرس ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، لیکن علاج وہی ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت سے ہٹ کے نہیں۔ لوگوں نے کہا 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذان دے دیں، ہم نے کہا نہیں، شریعت نہیں کہتی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی۔ 5 وقتہ اذانیں ہو رہی ہیں، جاؤ با جماعت نماز ادا کر کے اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین تمہیں شفائیں عطا فرمائے گا۔ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، پیغمبر کی حدیث و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اور اذان ہے جو تہجد کے وقت کی اذان ہے، ماہ مبارک میں الحمدللہ ہماری مساجد سے گونجتی رہے گی۔ ایوب علیہ السلام کو پتا چلا، ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یا اللہ یہ شیطان مجھے بھٹکانے کے لیے، راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ بیماری کو دینے والا تو ہے، یا اللہ شفاؤں کو نزول بھی تو کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے صحت مند کرنے والا بھی تو ہے۔ اس ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارتے رہا، پکارتا رہا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کے اس عقیدے کو دیکھا، اس یقین کو دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے شفا دینے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، کچھ بھی ہو جائے میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ نے کیسی شفا دی؟ قرآن پڑھیے، ایسی شفا عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اس سے لیا تھا نا، جو کچھ بھی بیماری میں لے لیا تھا، وہ سب ہم نے اس کو دگنا کر کے عطا کر دیا تھا، دگنا دے دیا تھا۔ زمین اگر 2 لے لی تھی، اس سے اس کو 4 عطا کر دی، اگر اولادیں اس سے 4 لے لی تھی، ہم نے 8 عطا کر دی، ہم نے اس کو صحت مند اور تندرست کر دیا۔ اور حتیٰ کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے۔ اللہ نے بادل کو حکم دیا، جاؤ ایوب علیہ السلام کے حجرے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، ایوب کے خیمے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بادل بھی اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اللہ حکم دے تو بادل سے بارش برسے، پانی برسے، اولے برسے، آگ کے انگارے برسیں، پتھر برسیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ایوب کے خیمے کے اوپر جب بادل آیا، اللہ نے حکم دیا، نہ تو نے پانی کو برسانا ہے، نہ تو نے اولوں کو برسانا ہے، نہ ہی تو نے انگاروں کو برسانا ہے، بلکہ ایوب کے خیمے کے ارد گرد سونے کی بارش کر دینی ہے۔
سونے کی بارش اللہ نے. اور آگے کیا سنو, میرے لیے اور آپ کے لیے ذکر للعابدین. اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے میرے بندے مومن مسلمان مجھ سے ایسے مانگتے رہیں, میں ایوب کی طرح ان کو عطا کرتا رہوں گا. یقین کے ساتھ, توکل کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ ان حالات حاضرہ میں, ان پریشانیوں میں پکارو اللہ کو. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو یقین کے ساتھ پکارا تھا, نہیں پکارا تھا غزوہ بدر. وہ بدر کا میدان سجا, سامنے 1000 کا لشکر, سامان موجود, اسلحے سے لیس, سواریاں موجود, یہ بے سر و سامان. ان کے پاس افراد نہیں ہیں, ان کے پاس سامان نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. کامیابی ان کو ملی تو کیوں ملی؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی, اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی, اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ 1000 کا لشکر ہے, میرے پاس 313 ہے, وہ اسلحے سے لیس ہیں, ہمارے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے, سجدہ ریز ہو گئے, سجدہ ریز ہو گئے. اب مدد کرے گا تو اللہ. یقین اللہ سے التجا کی, اللہ یہ 313 مٹھی بھر جمع کرتے ہوئے نہ رات کے اندھیرے کو دیکھا, نہ سردی کو دیکھا, نہ دوپہر کی گرمی کو دیکھا, نہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھا. دن رات ایک کر کے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جمع کیے ہیں. اگر آج یہ بھی اس صفائے ہستی سے مٹ گئے, اللہ تیرا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہوگا. اللہ آسرا ہے تو تیرا, اللہ سہارا ہے تو تیرا, اللہ مدد آئے گی تو تیری. اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری ہیں, زاروں قطار جاری ہیں, سجدے میں ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے, اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجیے, اللہ کی مدد آئے گی, نصرت آئے گی. فرمایا جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی, نصرت نہیں آتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ایسے سجدہ ریز رہے گا. اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پیغمبر کے مشن کو دیکھا, مشن کی کمٹمنٹ کو دیکھا. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, جاؤ جبریل استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. ہم مدد کریں گے تمہاری, تم پریشان نہ ہو, غالب تم ہی رہو گے, کیونکہ تم حق پر ہو, تمہارا نظریہ حق پر ہے. جو نظریہ جن کا حق پر ہو تو وہی غالب ہوتے ہیں. جن کے نظریات باطل ہوں, جن کی دعوت اختلافی ہو, جن کی دعوت میں تنازع ہو, فساد ہو, لڑائیاں ہو, جھگڑے ہو, وہ کامیاب نہیں ہوتے. جو اختلاف سے پاک, تنازع سے پاک جن کے نظریات ہوتے ہیں, کامیاب وہی ہوتے ہیں. فاستجاب لکم, اللہ نے جواب دیا, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, ہم 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد و نصرت کریں گے. دیکھ اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا یقین کے ساتھ, اللہ تو اتار مدد, اللہ تو اتار, اللہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا, اللہ جو جد و جہد کرنی تھی کر لی, اللہ اب تیرا سہارا ہے, آسرا ہے, جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام میں نے کر لیا, اللہ اب مدد اتار. اتاری نہیں اتاری اللہ نے مدد. آخری بات کہنا, ٹائم مکمل ہو گیا. سیدنا ابو ایوب انصاری, میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح پکارنا ہے. انبیاء علیہ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں, یہ تو صرف ایمان کی تازگی کے لیے اپنے لیے آپ کے لیے سنا دی ہے, تاکہ ہم اللہ سے ایسے لو لگا لیں, ایسے اللہ سے مانگ لیں جیسے یہ لوگ مانگا کرتے تھے, تاکہ یہ بیماریاں پریشانیاں ہمارے گھروں سے, ملکوں سے, شہروں سے دور ہو جائیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی, میرے نبی کے میزبان, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے لگے نا مدینہ ہجرت کر کے, ام ایوب نے, ان کی بیوی نے کہا ابو ایوب کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں اور مدینے میں آ کے وہ بطور مہمان ہمارے گھر ٹھہر جائیں, ایسا ممکن نہیں. ابو ایوب نے کہا کیا بات کرتے ہیں. وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل, اسید بن حذیر, وہ جیسے انصاری سردار وہاں موجود ہیں. ہماری کیا حیثیت, ہم غریب لوگ ہیں, ہماری کیا ہے. ان کا استقبال وہ کریں گے, مہمان بھی, وہ پیغمبر آ رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں. ام ایوب, ابو ایوب کا یہ جواب سن کے مایوس نہیں ہوئی. اللہ سے لولا, اللہ سے دعا کری, اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے, تو جانتا ہے میں تیرے نبی سے محبت کرنے والا, تیرے رسول سے محبت کرنے والے,
تن من دھن تیرے نبی اور رسول پر لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ آنکھوں میں آنسو لائیں، زاروں قطار روئیں، اپنے آنسوؤں کو بہایا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ جب وہ نبی رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ جائیں، تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ بطور مہمان وہ میرے گھر میں ٹھہر جائیں۔ وہاں میرے پیغمبر کی سواری چل رہی ہے، مدینے میں داخل ہو چکی ہے، اور ابو ایوب سے بار بار روتے ہوئے سوال بھی کر رہی ہیں، ابو ایوب اب یہ سواری میرے پیغمبر کی کہاں تک پہنچی؟ ابو ایوب جواب دیتے ہیں اب یہاں آ گئی، اب یہاں آ گئی، اب یہاں تک پہنچی۔ جب ابو ایوب نے بتایا کہ اب ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے پیغمبر کی اونٹنی موجود ہے، آنکھوں سے آنسو اور جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگ گئیں۔ اللہ یہ تیرے لیے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی، وہ سواری کہاں بیٹھی؟ ابو ایوب کے گھر کے دروازے کے سامنے۔ صحابہ نے اٹھایا، وہ اٹھی آگے چلی، لیکن پیچھے مڑ کے دوبارہ ابو ایوب کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی۔ صحابہ نے پھر اٹھایا، وہ پھر وہاں بیٹھی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کی مہار کو، رسی کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ میں نے اگر بطور مہمان کسی کے گھر میں ٹھہرنا ہے تو وہ ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھر پہ ٹھہرنا ہے۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ بیماری سے شفا مانگی، شفا عطا کر دی۔ قید سے رہائی مانگی، اللہ نے رہائی عطا کر دی۔ اللہ کی مدد چاہی کہ اسلام غالب ہو جائے، اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائی آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ سے مانگا ابراہیم علیہ، اللہ رب العالمین نجات دیتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے کہ مانگ کس طرح رہا ہے، یقین ہے اس کو یا ایسے ہی بس مانگ لی، امام صاحب نے دعا کرا دی تو یہ آمین آمین کہہ کے باہر چلا گیا۔ رو میرے بھائی، انفرادیت میں اٹھو، راتوں کو اٹھو، جاگو راتوں کو، اللہ سے مانگو، آخری پہر میں رو رو کے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ رب العالمین آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، جتنے مواہدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضے کا بندوبست فرما دے، اور جو اپنی معیشت اور کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال رزق کا بندوبست فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک چھوٹا سا اعلان آپ دوستوں کے سامنے کرنا ہے۔ جامع مسجد ابراہیم علیہ السلام جہانگیر آباد و ادارہ فروغ قرآن و سنت مین روڈ جہانگیر آباد، یہ ایک اہل حدیثوں کا عظیم ادارہ ہے جو تقریباً 40 گز سے شروع ہوا تھا، اور آج ایک الحمدللہ عالی شان عمارت وہاں پہ تعمیر ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، فلاحی اور رفاہی سرگرمیاں بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر پورے کراچی میں اس کی 7 شاخیں الحمدللہ موجود ہیں، اور نیو کراچی کی اسی شاخ سے الحمدللہ میرا بھی تعلق جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اس کے برابر میں ابراہیم مسجد جہانگیر آباد کے برابر میں کچھ دکانیں تھیں، کچھ معاملات تھے، بہرحال ان کو صفایا کیا گیا، ان کا خاتمہ کیا گیا،
اب اس کے بعد بلڈر اس جگہ پہ اس زمین پہ فلیٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر وہاں فلیٹ بن جائیں، عمارت بن جائے تو پھر مسجد اور مدرسے کی توسیع ناممکن سی ہو جاتی۔ اس لیے اگرچہ بہت بڑا فیصلہ تھا لیکن یہ کرنا پڑا، اور اللہ کا کام ہے۔ ہمارے شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کام ہیں، اللہ ہی کرواتا ہے، لوگوں کے ذاتی کام نہیں رکتے تو اللہ کا کام کیسے رک سکتا ہے؟ تو الحمدللہ 5.5 کروڑ روپے میں 600 گز زمین کا وہاں سودا کیا گیا، اور پچھلے 1 سال سے الحمدللہ اس کی پیمنٹ جاری ہے، اور 2.70 کروڑ روپے اللہ کے حکم سے جمع بھی ہو گئے۔ لیکن بار بار ٹائم ختم ہوتا رہا، ٹائم بڑھاتے رہے، ٹائم ختم ہوتا رہا، ٹائم بڑھاتے رہے، اور اب بس اکتوبر کی آخری 31 اکتوبر یہ آخری، یہ سمجھ لیں لاسٹ ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں بڑھے گا، اور ابھی مزید تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہم نے جمع کرنے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ سے امید ہے بڑی انشاءاللہ کہ وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں آپ دوستوں سے بھی تعاون کی اپیل ہے آج کے خطبہ جمعہ میں کہ آپ دوست احباب لازمی اس مرکز کے ساتھ اس مسجد کی زمین کی خریداری میں لازمی آپ احباب اپنا حصہ ملائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں، بڑی رقم ہے، تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بڑا سوچ کے آپ تمام احباب نے انشاءاللہ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ باہر عقیل الرحمان اصلاحی صاحب موجود ہوں گے، بعد میں بھی کوئی رابطہ کرنا چاہے، سامنے ادارہ ہے، قریب ہی ہے جہانگیر آباد، عقیل الرحمان اصلاحی صاحب ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں گا، یہاں بھی آپ تعاون جمع کرا سکتے ہیں، لیکن بھرپور انشاءاللہ آپ دوستوں نے انشاءاللہ جولائی کے آخر میں 1 کروڑ کی رقم جمع کرانی ہے۔ یہ جولائی کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے آخر میں یہ 1 کروڑ جمع کرانی ہے، پھر 31 اکتوبر تک ہم نے پوری رقم انشاءاللہ جمع کرانی ہے۔ تو میری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی اپنا حصہ لازمی ملائیے، اور جاتے جاتے تمام احباب نے انشاءاللہ بھرپور تعاون کرنا ہے مسجد ابراہیم ادارہ فروغ قرآن و سنت مین روڈ جہانگیر آباد کے لیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے کو ذریعہ نجات بنا دے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔